اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ مسلمانوں کی اجتماعی مال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے مال کو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لیتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو شخص غنی ہو سو وہ اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھائے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا، اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد میں جا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد بیت المال میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو، اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی بیوی حضرت عاتقہ بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہا نے کہا، میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں تلوانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھو گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی۔ اور کن پٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یوں تو اپنے کن پٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی، اس طرح مجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا ایک قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشیوں میں ڈال کر عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو تحفے میں بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں، اور قاصد سے کہا، جاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہوں نے ان شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر ایک بچھونے پر رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام جواہرات بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چارگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بازار میں تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، واہ واہ، امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے۔ میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے۔ اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کو زیادہ رعایت کی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ بن عمر، ان اونٹوں کو بیچو
اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے تو وہ تم لے لو اور باقی زیادہ رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجیے، حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔